کہ بھی کیا ہم اپنے لیے کچھ کلمہ پڑھ کے رکھ لیں؟ شاید ان کا تصور یہ ہے کہ ہم رکھ لیں گے، وہ یوں رکھا ہوا ہے، اب ہم جیسے مریں گے پھر وہ آ جائے گا تو ہم کہیں گے وہ ثواب آ گیا۔ تو یہ مطلب یہ کہ یہ بچکانہ سی باتیں، کیا اس کا کوئی شرعی ثبوت ہے؟ جو بھی اخروی معاملات ہیں وہ کوئی بھی اپنے پاس سے متعین نہیں کر سکتا، اس کا از خود تصور قائم نہیں کر سکتا۔ میں اسی لیے جو شعراء بعض اوقات اپنے ایک تخیل کو ایک شعر کی شکل میں بیان کرتے ہیں، میں نعت خوانوں کو بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس کو عوام کے سامنے پیش نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ عوام اس کو عقیدہ سمجھ لے۔ جسے میں قبر میں جاؤں تو قبر میں گیا، منکر نکیر میرے پاس آئے، میں نے کہا میں تو سرکار کا غلام ہوں، واپس چلے گئے۔ اب یہ اس کا ایک تخیل ہے جو اس نے پیش کر دیا، ابھی تو وہ زندہ ہے، شاعر مرا بھی نہیں ہے، لیکن وہ تخیل پیش کر رہا ہے۔ اب ہم نے کہا یار اس کا مطلب یہ مریں گے، سرکار کا نام لے دیں گے، منکر نکیر چلے جائیں گے، ہم نے ایک نتیجہ مرتب کر لیا۔ یہ اخروی نتائج اس طرح اشعار سے مرتب نہیں ہوتے۔ کسی نعت لکھنے والے نے کوئی تصور پیش کر دیا، وہ شریعت نہیں بن جاتا، اسے ہمیں پیش کرنا ہوگا عین شریعت کے اوپر کہ شریعت اس کی تصدیق کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ اسی طرح یہ معاملات ہیں، اگر آپ کے ذہن میں آیا کہ ہم اپنے لیے کچھ رکھ لیں بعد میں مل جائے، کیا شریعت اس کی تصدیق کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ نہیں کرتی ہے۔ جیسے ہی یہ قرآن اور حدیث کے تمام بہت سی آیات اور حدیثیں بیان کر رہی ہیں، جیسے ہی آپ کوئی لفظ منہ سے نکالتے ہیں فوراً ایک فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے، آپ کے نام اعمال میں چیز لکھ لی جاتی ہے، اس کا ثواب اگر اس کا بدلہ ہے تو وہ مرتب ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ پڑھ لیں تو وہ معلق سائیڈ میں رکھا رہے اور بعد میں آپ کو ملے، ایسا نہیں ہے۔ بعد میں ملے گا تو ان لوگوں کا ملے گا جو زندہ لوگ ہیں اور آپ کو ایصال ثواب کریں گے، وہ مل سکتا ہے۔ اپنا عمل کہیں محفوظ نہیں رکھ سکتے، وہ تو فوراً نام اعمال میں لکھ دیا جا۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ اگر گھر میں کوئی پالتو جانور ہوں جیسے کتا ہے، بلی ہے، مرغی وغیرہ ہے، اگر یہ مر جائے تو کیا کریں؟ کیا ان کو دفنائیں یا ویسے ہی کچرے وغیرہ پہ پھینک دیں؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جانوروں کو مطلب اگر تو ایسا ہے کہ آپ کہیں کچرے وغیرہ پہ ڈال دیں اور جیسے یہ کچرا اٹھانے والے آتے ہیں فوراً اٹھا کر لے جائیں گے تو پھر چھوڑ دیں، پھر ضرورت نہیں ہے، پھر وہیں ڈال دیں آپ۔ اور اگر ایسا اہتمام نہیں ہے، وہ پڑا رہے گا، سڑے گا اور جراثیم پھیلیں گے تو پھر اس کو دفنانے کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن خدا نخواستہ کوئی مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں، کہیں ہٹ کر کوئی بھی جگہ کے اوپر گڑھا کھود کر اس کو دفنا دیں، بشرطے کہ وہ دفنانا اللیگل نہ ہو، کیونکہ بعض ایسے مطلب باہر کے ملکوں میں باقاعدہ قانون ہے کہ کوئی اپنے صحن میں یا کہ پارک وغیرہ میں یا اپنے گارڈن میں کوئی چیز ایسے نہیں دفنا سکتا، تو وہاں پر ایسا نہ کیا جائے کہ وہ خود خلاف قانون ہے، اور جہاں ایسا نہیں ہے وہاں پر دفنا بھی سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یقین ہے کہ ہم ڈال دیں گے اور پھر فوراً وہ آ کے KMC والے، ہمارے یہاں KMC کام کرتی ہے، تو وہ اٹھا کے لے جائیں گے تو پھر وہاں پر آپ باہر بھی اس کو ڈال سکتے ہیں، اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے، نہ کوئی خلاف شرع امر کا ارتکاب لازم آئے گا۔ کہ اپنے بچوں کے لیے سیونگ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں بہت اچھا ہے اور موجودہ دور کے تقاضے کے خاص طور پر اعتبار سے ہے، شریعت کی اجازت سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے عین مطابق ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ سرکار نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا آدھا کر دوں؟ فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ 1/3 کر دوں؟ فرمایا ہاں 1/3 یہ کافی ہے۔ پھر فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر جائے، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انہیں اس حال میں چھوڑے کہ وہ اپنی ضرورتوں کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں، دست سوال دراز کر رہے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مذہب اسلام ایک تو کمانے سے منع نہیں کرتا، کیونکہ جمع تبھی ہوگا جب آپ کمائیں گے، لیکن حکم دیتا ہے کہ حلال ذریعہ اختیار کریں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں رزق حلال کمانے میں اتنا آدمی مشغول نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ترک کر دے، لہذا اس کا خیال کرنا ہوگا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جیسے نماز پڑھنا ہے اور دیگر اس مال کے اندر حقوق العباد ہیں، اللہ کا حق ہے، بندوں کا حق ہے، زکوٰۃ وغیرہ بندوں کے لیے مدد کے معاملات، ان کا خیال رکھے۔ اس کے بعد صحیح مقام پر اس کو خرچ کرے، حرام وغیرہ میں نہ کرے، اور جو بچتا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے اگر رکھتا ہے اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں بلکہ بہت ضروری ہے۔ ویسے میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے بعض اس سے برا بھی مان جائیں، کیونکہ بعض جب بھی کوئی شرعی حکم بیان ہوتا ہے تو بعض کے ذاتی مفادات پر انہیں ضرب لگتی محسوس ہوتی ہے تو وہ ناگوار محسوس کرتے ہیں، جبکہ میرا مشورہ تو شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ بعض بچے پیسہ کماتے ہیں، سارا کا سارا پیسہ والدین کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، بیوی بچوں کو کچھ نہیں دیتے، جیسے باہر کما رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، سعادت کی بات ہے، ماں باپ کو اہمیت دیں،
لیکن ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ یہ بیلنس آؤٹ کر لیتے ہیں کہ وہی پیسہ اس کے بیوی بچوں پہ خرچ کرنے کے بجائے تمام وہ اپنے دوسرے بچوں کے اور دیگر معاملات میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح کے سینکڑوں کیسز آئے کہ جب وہ بچہ اپنی جاب ختم کر کے واپس آیا تو اس کی فیملی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور ماں باپ نے بھی لال جھنڈی دکھا دی بھائی بہنوں نے کہ ہمارے پاس بھی تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اور اس کو پھر زیرو سے دوبارہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر چلنا پڑا۔ بلکہ یہ تک اس طرح کے کیسز آئیں کہ پیسہ بھیجا، مکان بنا لیا، لیکن ماں باپ نے اپنے نام بنایا، اور جب وہ واپس آیا تو اسی گھر سے اس کو بیوی بچوں سمیت نکال دیا، حالانکہ اس کے پیسے سے بنا تھا۔ ایک بھائی نے کہا میں نے بہنوں کی شادی کی، بھائیوں کی شادی کی، سب کی، لیکن آج میری بیوی بچے اس گھر سے باہر ہیں۔ تو اس قسم کے جب صورتحال ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بیلنس قائم کرنا ہوگا، بیوی بچوں کے لیے الگ سیونگ کرتے رہیں، اپنے لیے کریں، اپنے ماں باپ اگر محتاج ہیں ان کو دیں، بھائی بہن محتاج ہیں بالکل دیں، محتاج ہیں تو اگر والدین خود مالدار ہیں، ان کی پینشن آتی ہے 80 ہزار لاکھ پینشن آتی ہے جو ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہے، ایسے ماں باپ محتاج نہیں ہوتے، ان کی خدمت کی نیت سے اگر آپ کچھ دیں کی بات ہے، لیکن آپ اگر نہ دیں اس وجہ سے کہ وہ خود کفیل ہیں تو آپ پر واجب نہیں اور نہ آپ گناہگار ہوں گے۔ لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم حق وفاداری ادا کرنے کے زوم میں کہ ہم ماں باپ سے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ شادی کے بعد بھی بیوی مجھ پر اثر انداز نہیں ہوئی، ماں باپ اور بھائی بہن ہی میرے دل میں ہیں، ان کی خدمتیں کرتے ہیں، پھر یاد کرتا ہوں بہت اچھی بات ہے، لیکن جن کی آپ خدمت کر رہے ہیں بعض اوقات ان کے پاس شریعت کا علم نہیں ہوتا، وہ تمام معاملات کو خاندانی رسم و رواج، اپنی سوچ اور فکر اور دنیا کے ذہین لوگوں کے اقوال سے وہ تمام اپنے جو معاملات ہیں ان کو مزین کرتے ہیں، ان کی روشنی میں چل رہے ہوتے ہیں۔ جب شریعت پہ نہیں چلتے تو بعض اوقات پھر یہ آخر میں معاملات ہوتے ہیں کہ کلیشز پیدا ہوتے ہیں اور وہ خلاف شرع عمل کرتے ہوئے ایک بچے کو محروم کر دیتے ہیں۔ اس پر توجہ رکھیں، بیلنس قائم کریں، یہ آپ کے حق میں بہتر ہے، نہ کریں تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھانا ہمارا کام تھا۔ ایک بہن نے فرمایا کہ یہ عورت جو ہے وہ بال اپنے کتنے مختصر کر سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کوئی سنی سنائی بات ہوگی کہ سنا ہے کہ قیامت میں یہ بال جسم کو ڈھکیں گے، تو یہ بالکل جہالت کی بات ہے یا مطلب غلط بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کہ عورت کے بال اس کے بدن کو ڈھکیں گے، چاہے آپ چھوٹے رکھیں چاہے بڑے، بالوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بال ضرورتاً چھوٹے کرنا اجازت ہے، لیکن اتنے چھوٹے نہ ہوں کہ کندھے سے اوپر ہو جائیں، کیونکہ پھر یہ مردوں کی مشابہت ہو جائے گی، جس طرح کہ مردوں کو منع ہے کہ کندھوں سے نیچے نہ رکھیں، کسی ملنگ بابا کو بھی اس کی اجازت نہیں ہوتی، یاد رکھیں فقیروں کو بھی نہیں ہوتی ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ کندھوں تک بس بال ہو سکتے ہیں مرد کے، اس کے نیچے نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم نے اتنے تو رکھے ہیں کہ آپ کی زلفوں نے شانوں کو چھوا ہے، لیکن اس سے نیچے نہیں۔ اور عورت کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ کندھوں سے نیچے رکھیں، کیونکہ اس کو مردوں کی مشابہت اختیار کرنا منع ہے۔ باقی یہ کہ جیسے آگے سے کٹنگ وغیرہ کروا لی یا پیچھے سے دو تین منہ نکل آتے ہیں بالوں کے کٹنگ کروائی اور اتنے چھوٹے نہیں کیے تو بال کٹوانا شرعاً صحیح ہے۔